مختصر یہ کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ میں حق کہنے، حق سننے اور سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید سے ایک آیہ مبارکہ مقدسہ مطہرہ منورہ تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات نے، مالک کائنات نے، رب کائنات نے کائنات میں بسنے والے لوگوں کو اور پوری انسانیت کو اور بالخصوص مسلمانوں کو اپنی عظمت کا، اپنی سطوت کا، اپنی شوکت کا، اپنی ربوبیت کا، اپنی خالقیت کا، اپنی حاکمیت کا تعارف کرایا۔ خدا لم یزل فرماتے ہیں کہ میں خدا تو ہوں، خالق تو ہوں، مالک تو ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر تو ہوں، سمیع بصیر تو ہوں، غفور الرحیم تو ہوں، پر کس شان سے ہوں، کس انداز سے ہوں، کس ڈھب سے ہوں، کس طور سے ہوں، کس شان سے ہوں۔ خدا لم یزل نے اپنی خدائی کا تعارف کرایا، اپنی ربوبیت کا، اپنی حاکمیت کا، فرمایا کہ میری شان کیا ہے، میں کس شان والا رب ہوں۔ فرمایا میری شان کیا ہے، خالق کائنات اپنی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنی رفتوں کا بیان کرتے ہیں، اپنے مقامات، محاسن اور مدارج کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو خدا لم یزل نے فرمایا کہ میں کیسا خدا ہوں۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے، خدا لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، هو الاول، میں وہ خدا ہوں جو ساری کائنات میں ہوں۔ میری شان کیا ہے، میری ربوبیت کی، میری خدائی کی، میری کبریائی کی، میری عظمت کیا ہے، میری سطوت کیا ہے۔ فرمایا هو الاول، پوری کائنات میں سب سے پہلے میری ذات والا صفت۔ پھر فرمایا هو الآخر، اور میری ذات والا صفات وہ ہے جو ساری کائنات میں آخر ہے۔ فرمایا اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں، ظاہر بھی میں ہوں، باطن بھی میں ہوں، ہر چیز کا علم رکھتا ہوں، اختیار رکھتا ہوں، قوت رکھتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں، مالک کل ہوں، دانائے سبل ہوں، رب العالمین ہوں اور پوری کائنات کا خالق۔ یہ خدا لم یزل نے اپنی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ میں کیسا خدا ہوں۔ فرمایا میں وہ خدا ہوں جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا، جاننے والا، اختیار رکھنے والا، قدرت رکھنے والا خدا ہوں۔ شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں فرمایا کہ یہ آیہ مبارکہ مقدسہ مطہرہ منورہ جہاں حمد خدا بیان کرتی ہے، جہاں عظمت خدا کا ذکر کرتی ہے، جہاں سطوت خدا بتاتی ہے، جہاں شان خدا بتاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کام اور بھی کرتی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ مقدسہ بیک وقت اپنے دامن میں دو موضوعات لیے ہوئے ہیں، دو عنوان لیے ہوئے ہیں، دو ابواب کو سموئے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ بیک وقت حمد خدا بھی ہے اور نعت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا بھی۔ یہ آیہ کریمہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اب حمد خدا کس طرح ہوئی اور نعت مصطفیٰ کس طرح ہوئی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج النبوت میں اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حمد خدا تو سیدھی سیدھی، واضح واضح، صاف صاف، کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ خدا اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ہر چیز کا علم، اختیار و قدرت رکھتے ہیں، یہ بات واضح ہے۔ اب یہ نعت مصطفیٰ کس طرح ہوئی، آپ فرماتے ہیں
کہ زمین و زمان سے پہلے، مکین و مکان سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے، خشک و تر سے پہلے، ادنا و اعلیٰ سے پہلے، محکوم و حاکم سے پہلے، گدا و شاہ سے پہلے، قطرے و دریا سے پہلے، پوری کائنات سے پہلے، بلکہ تخلیقات کائنات سے خدا لم یزل نے اپنے نور سے ایک نور جدا فرمایا اول ما خلق اللہ نور، ساری کائنات سے پہلے خدا لم یزل نے اپنے نور سے نور جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا کو پیدا فرمایا۔ ساری تخلیقات عالم سے پہلے خدا لم یزل نے اپنے نور سے سرکار ابد قرار کو پیدا فرمایا۔ تو تخلیقات عالم پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو تخلیق اول کیا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ مائی آمنہ کا لال ہے، حضرت حلیمہ کی گود میں کھیلنے والا ہے، علم نشرہ کی چھاتی والا ہے، وہ لیل کی زلفوں والا ہے، مزمل کی کملی اوڑھنے والا ہے، یاسین اور طٰہٰ کے لقب پانے والا ہے، بے کسوں کا کس ہے، بے بسوں کا بس ہے، بے یاروں کا یارہ ہے، بے چاروں کا چارہ ہے، وہ محبوب ہمارا ہے۔ فرمایا وہ محبوب ہمارا ہے۔ خدا لم یزل نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو حضور پیدا کب ہوئے؟ هو الاول، ساری تخلیقات عالم سے پہلے۔ اور دنیا میں کب جلوہ گر ہوئے؟ 1,24,000 انبیاء کے بعد سب سے آخر میں آئے، سب سے آخر میں تشریف لائے، سردار الانبیاء بن کر، ختم المرسلین بن کر، کاشف اسرار لوح مبین بن کر، قدرت کا شاہکار اول بن کر، آسمان نبوت کا نیر اعظم بن کر سب سے آخر میں تشریف لائے۔ پیدا پہلے ہوئے اور تشریف سب سے آخر میں لائے۔ فرمایا هو الاول، کملی والے اول بھی ہیں، والآخر، اور سرکار ابد قرار آخر بھی ہیں۔ حمد خدا اس اعتبار سے کہ خدا اول و آخر ہے، اور نعت مصطفیٰ اس اعتبار سے کہ کملی والے پیدا پہلے کیے گئے، لہذا هو الاول، کملی والے رسول اول بھی ہیں، والآخر، اور سرکار ابد قرار آخر اس اعتبار سے ہیں کہ سب سے آخر میں آئے سردار الانبیاء بن کر، والظاہر، اور کملی والے آقا کی نبوت کوئی ڈھکی چھپی نہیں، روز روشن کی طرح آیا ہے، اظہر من الشمس ہے، کوئی اخفا نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی اجحاب نہیں، پوری کائنات منور ہوئی، سرکار ابد قرار ساری کائنات میں آیا ہے، ظاہر ہے، والباطن، اور کملی والے آقا کا مقام باطن بھی ہے جو عالم اخفا میں ہے، جس کا ادراک ہمارا فہم، ہمارا عقل، ہمارا شعور، ہمارا ادراک، ہماری بصیرت، ہماری بصارت نہیں کر سکتی، وہ عقل و خرد سے ماورا۔ بقول شاعر محمد ایک دریا ہے، دو عالم اس کی موجیں ہیں، غریق بحر عرفاں ہو تو تب یہ ماجرا ہوگا۔ عرفان کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاؤ گے، پھر کہیں جا کے سراغ پاؤ گے۔ فرمایا محمد ایک دریا ہے، دو عالم اس کی موجیں ہیں، غریق بحر عرفاں ہو تو تب یہ ماجرا ہوگا۔ اور محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ تو کملی والے کی مقامات مخفیہ، اعلیٰ و عرفہ، جن کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، سرکار ابد قرار کے مقامات باطن بھی ہیں۔ اور ان کا کیا عالم ہے کہ جبریل سدرا پہ گئے، قدم رک گئے، کہا آگے کیوں نہیں آتے، کہا میرا مقام ختم ہو گیا ہے، اگر ایک قدم بھی آگے رکھا تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ اب بشر کہتے ہیں کہ نبی بشر ہے، ہمارے جیسا انسان، میں کہتا ہوں چلو انسان ہی سمجھ لو،
جہاں بشر کی ابتدا، جہاں جبریل کی انتہا ہے وہاں مصطفیٰ کی ابتدا ہے۔ جہاں نورانی مخلوق داخل ہونے سے لرزہ برندام ہے، راشا برندام ہے، اس پہ کپی تاری ہے، اس کے حواس باختہ ہو گئے، کہنے لگا یا رسول اللہ اگر ایک قدم بھی آگے رکھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا، انوار و تجلیات کی زد میں آ جاؤں گا، بسم ہو کے رہ جاؤں گا، میرا مقام ختم ہو گیا۔ جہاں جبریل کا مقام انتہا کو پہنچا، جبریل کا آخری قدم مصطفیٰ کا پہلا قدم، یہ شان مصطفیٰ۔ تو فرمایا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی۔ تو والظاہر ہو اور سرکار ظاہر ہیں، والباطن ہو کملی والے کے مقامات باطنیہ کا ادراک اہل نظر کو ہوتا ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ خدا کے دی ہوئی قوتوں سے نبی ہر بات کا علم بھی رکھتے ہیں، اختیار بھی رکھتے ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں، قوت بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں، خدا اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے، خدا آخر ہے، مصطفیٰ بھی آخر ہے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں اور عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کہے گا خدا بھی اول، مصطفیٰ بھی اول، خدا بھی آخر، مصطفیٰ بھی آخر، خالق بھی مخلوق بھی برابری ہو گئی، شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، فسق ہو گیا، فجور ہو گیا، عقل 100 باتیں کرے گی، خدا بھی اول ہو گیا، مصطفیٰ بھی اول ہو گیا، خدا بھی آخر ہو گیا۔ انہوں نے نبی کو خدا سے ملا دیا، خدا کے برابر لے گئے، شرک کر دیا۔ آئیے میں عرض کروں کہ حضور خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں، خدا خدا ہوتے ہوئے اول ہیں، اور جناب محمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ ہوتے ہوئے اول ہیں۔ وہ کس طرح اول ہیں اور سرکار ابد قرار کس طرح اول ہیں؟ خدا کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی سطوت کیا ہے، اس کی ربوبیت کیا ہے، خدا کون ہوتا ہے، خالق کون ہوتا ہے، اس کی کیا شان ہوتی ہے؟ خدا وہ ہوتا ہے جو سرمدی ہو، جو ازلی ہو، جو ابدی ہو۔ خدا کی شان کیا ہے؟ سرمدی ازلی ابدی۔ خدا وہ ہے جو سرمدی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، جس کی نہ ابتدا ہے، نہ انتہا ہے، نہ آغاز کا پتہ ہے، نہ انجام کی خبر ہے، نہ پتہ ہے کب سے ہے، نہ پتہ ہے کب تک رہے گا۔ جہاں خدا کی ذات کی یہ شان ہے کہ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہاں اس کے صفات کی بھی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اور خدا کی علم رکھنے کی، قوت رکھنے کی، اختیار رکھنے کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اور جناب مصطفیٰ وہ ہیں جن کے اول ہونے کی ابتدا بھی موجود ہے اور انتہا بھی موجود ہے، اور سرکار کے آخر ہونے کی ابتدا بھی موجود ہے اور انتہا بھی موجود ہے۔ حضور کے ظاہر ہونے کی ابتدا بھی موجود ہے، انتہا بھی موجود ہے۔ حضور کے باطن ہونے کی ابتدا بھی موجود ہے، انتہا بھی موجود ہے۔ حضور کی علم، قوت اور طاقت رکھنے کی ابتدا بھی موجود ہے، انتہا بھی موجود ہے۔ تو شرک کہاں رہ گیا؟ برابری تو تب ہو کہ ہم کہیں کہ خدا کے اول ہونے کی بھی نہ ابتدا ہے اور مصطفیٰ کے اول ہونے کی بھی نہ ابتدا ہے۔ خدا خدا ہوتے ہوئے اول ہیں اور مصطفیٰ مصطفیٰ ہوتے ہوئے اول ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحب دیور شریف، خدا خدا ہوتے ہوئے اول ہیں اور جناب مصطفیٰ ہوتے ہوئے اول ہیں۔ وہ خدائی میں اول، یہ مصطفیٰ میں اول، وہ بنانے میں اول، یہ بننے میں اول، وہ بھیجنے میں اول، یہ آنے میں اول۔ تو وہ اپنے انداز کا اول ہے، یہ اپنے انداز کے اول، اس کا بھی کوئی ثانی نہیں، اس کا بھی کوئی ثانی نہیں، اس کی بھی کوئی مثال نہیں، اس کی بھی کوئی مثال نہیں، اس کی بھی کوئی نظیر نہیں، اس کی بھی کوئی نہیں۔ وہ خدائی میں ہے، یہ مصطفیٰ میں ہے۔ خدا خدا ہے اور مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، پر خدا سے جدا نہیں۔ شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اول آخر کی بات کرتے ہو
शायर मशरक शम्मे रिसालत का परवाना, नबी करीम का दीवाना, आशिक रसूल, उसकी रूह वजद में आई। उसने कहा तुम कहते हो खुदा अव्वल है, मुस्तफा अव्वल है, बराबरी की बातें करते हो, इकबाल की जुबान से सुनो आशिक रसूल क्या कहता है कि निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। सिद्दीक की निगाह से देखो, उमर की निगाह से देखो, फारूक की निगाह से देखो, उस्मान की निगाह से देखो, बिलाल की निगाह से देखो, अहले नजर की निगाह से देखो, अहले बसर की निगाह से देखो, हकीमुल उम्मत की निगाह से देखो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा, वो दानाए सबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फिरोगे वादिए सेना। तो सरकार अबद करार की जात वो है जो अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है, कायनात में खुदा की खुदाई में मुस्तफा की। खुदा ने फरमाया अगर मैं रब्बुल आलमीन हूँ तो ये न समझना मेरा महबूब कम है, आलमीन की रबूबियत मेरे पास है, आलमीन का रब मैं हूँ और आलमीन की रहमतें मुस्तफा तेरे हवाले हैं। मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मेरा महबूब रहमतल लिल आलमीन है, आलमीन के तसर्रुफात, आलमीन के इख्तियारात, आलमीन की रहमतें, आलमीन के लिए जूदो करम, रहमत व अता सब कुछ मुस्तफा के हाथ में दे दिया। खुदा ने इतना किसी से प्यार नहीं किया जितना सरकार से प्यार किया। फरमाया मैं जमीन और जमा को पैदा न करता, मैं मकीन और मकान को पैदा न करता, मैं चुनीन और चुना को पैदा न करता, मैं शजर और हजर को पैदा न करता, मैं खिजाओ बहार को पैदा न करता, मैं पूरी कायनात को पैदा न करता, ऐ मेरे महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा न करता। फिर इसी पे इक्तिफा नहीं किया, खुदाए लम यज़ल एक कदम आगे बढ़े और फरमाया कसम है मुझे अपनी रबूबियत की, अपनी खालिकियत की, अपनी हाकमियत की, अपनी खुदाई की, ऐ महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो अपने रब होने का भी ऐलान न करता। क्या शान मुस्तफा है। खुदा फरमाते हैं कि तुम्हें ना पैदा करता, दुनिया ना पैदा करता, तुम्हें ना पैदा करता तो रब होने का ऐलान ना करता। इसमें बड़ी हिकमत की बात है, बड़ी फलसफे की बात है, बड़ी राज की बात है। वो ये है साबित ये हुआ कि माई आमना का लाल, हजरत हलीमा की गोद में खेलने वाला, अलम नशरा की छाती वाला, वो लैल की जुल्फों वाला, मुजम्मिल की कमली ओढ़ने वाला, यासीन और ताहा के लक़ब पाके आने वाला, बेकसों का कस, बेबसों का बस, बेयारों का यारा, बेचारों का चारा, अल्लाह का आखिरी हबीब, कायनात का तबीब, उसका मुकाम क्या है, उसकी शान क्या है। खुदा लम यज़ल ने फरमाया कि ये वो महबूब है जो वजह तख्लीक़े कायनात है, जो बाइसे तख्लीक़े कायनात है, जो असले तख्लीक़े कायनात है, जो हासिले तख्लीक़े कायनात है, और जो रूहे तख्लीक़े कायनात है, और ये जाने तख्लीक़े कायनात है। तो बगैर मुस्तफा के बात नहीं बनती, हुजूर के दामन करम से वाबस्ता नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। मुझे एक साहब ने फरमाइश की थी कि जनाब हमें वो शेर भी सुनाए, तो मैंने कहा यार मैंने बहुत दफा सुनाए हैं, लोग ये ना कहें कि इसको यही शेर आते हैं और कुछ नहीं आता। कहने लगे नहीं जी हमारी ख्वाहिश है, तो मैंने कहा चले। तो बात थी मुकाम मुस्तफा की, अजमत मुस्तफा की, सतवत मुस्तफा की, शान मुस्तफा की। कोई जो मर्जी कहे, जो मोहब्बत की बात है, अकीदत की बात है, सरकार अबद करार की बात है, वो एक बार नहीं 1000 बार हो तो कोई मुज़ाहिरा नहीं। मैं कहा करता हूँ कि आज हम मुसलमान होकर मुकाम मुस्तफा से नाबल्द हो गए, अजमत रसूल से बेखबर हो गए, सतवत रसूल का पता नहीं, शौकत रसूल का पता नहीं, मनसब रिसालत का पता नहीं। हम कमली वाले आका का जिक्र करते हैं मगर अजमत रसूल से बेखबर हैं। और जब हम सरकार का जिक्र करते जाते हैं तो हम पे एतराज होता है कि ये नबी का जिक्र बढ़ा बढ़ा के खुदा से मिला देते हैं। मैं कहता हूं कि अगर हम बढ़ा बढ़ा कर खुदा से मिला देते हैं तो आप भी अपने गरेबा में मुंह डाल के देखिए, आप घटा घटा के अपने साथ मिला लेते हैं। कौन ठीक करता है?
کون غلط کرتا ہے؟ ہم کملی والے رسول کو خدا نہیں کہتے، بولیے ہم حضور کو خدا نہیں کہتے، مگر خدا سے جدا بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ جسے خدا خود ساتھ ملائے۔ جہاں اپنی بات آتی ہے ساتھ محبوب کی آتی ہے، جہاں اپنے تذکرے چھیڑتا ہے ساتھ حبیب کے چھیڑتا ہے، جہاں اپنی بات آتی ہے ساتھ رسول کی بات آتی ہے۔ ارے خدا نے مصطفیٰ کو کب کہاں کس مقام اور کس مرحلے پر اپنی ذات سے جدا کیا ہے جو ہم ملا رہے ہیں؟ ہر مقام پہ ساتھ رکھا۔ خدا نے آپ کو عقل بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، فہم بھی دیا ہے۔ ساری زندگی ہم لا الہ الا اللہ کی رٹ لگاتے رہے، دشت و جبال میں الا اللہ کی ضربیں لگاتے رہے، اور چار سو یہ گردان پکاتے رہے، لا الہ الا اللہ کہتے رہے، اس کی رٹ لگاتے رہے، تو مسلمانوں خالی کلمہ پڑھنے سے لا الہ الا اللہ تو کلمہ پاک مکمل ہو جائے گا۔ بولیے خالی لا الہ الا اللہ سے کلمہ طیبہ مکمل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، جب تک کملی والے آقا کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرم و عامرہ سرکار ابد قرار کا نام نہیں آئے گا تو کلمہ پاک مکمل نہیں ہوگا۔